تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 104 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہو، یہ لفظ مت یوز کرو رائنا، ہماری رعایت کریں، بلکہ انظرنا کہو، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب ہیں جو مسلمانوں کو سکھائے گئے، اور سکھایا گیا کہ الفاظ کے استعمال میں ادب کا لحاظ کیسے رکھنا ہے، کہ ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے جائیں گے جن میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، یعنی کہنے والے مومن ہیں وہ تو بے ادبی نہیں کریں گے، لیکن کوئی اور اسی لفظ سے غلط مفہوم اخذ کر سکتا۔ یہ دین احتیاط سکھاتا ہے، یہ دین ادب سکھاتا ہے، یہ دین ہر مشتبہ چیز سے بچاتا ہے۔ یہ لفظ مشتبہ نہیں ہے، لیکن یہودیوں نے اس میں اشتباہ پیدا کر دیا۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا اظہار بھی اسی لفظ سے کیا۔ اسی وجہ سے رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام یہ الفاظ کب، کیسے اور کیوں استعمال کرتے تھے رائنا؟ اس سوال سے پہلے ہمیں اس سچویشن کو سمجھنا ضروری ہے، اس صورتحال کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانے کے لیے آئے تھے، جیسے باقی انبیاء بھی دین سکھانے کے لیے آئے۔ آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کو تعلیم دینا، ان کو زندگی کے طریقے سکھانا تھا۔ ایسا دور جس میں آپ کے ارد گرد پورے ملک میں صرف 3 افراد لکھنا اور کل 17 افراد پڑھنا جانتے ہوں، اتنا بڑا ریولوشن ہے، انقلاب ہے۔ ان پڑھوں کو تعلیم یافتہ بنانے کی مہم تو آج بھی پوری دنیا میں چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پڑھ لکھ کے بھی ان پڑھ رہتے ہیں، وہ طور طریقے، وہ تہذیب سیکھ نہیں پاتے۔ اور ان لوگوں کا کیا ہی کہنا جنہیں کچھ بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، کہ ان کی زندگی تہذیب سے، ادب سے کس قدر بیگانہ ہوتی ہے۔ تو آپ اگر اس ماحول کو پیش نظر رکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے ماحول میں پروان چڑھنے والوں کی کیسے تربیت کی، اور اب سوچیں کہ جو کسی کی عزت کی پرواہ کرنا کسی بھی اعتبار سے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے تھے۔ آپ بدوؤں کے بارے میں کہیں سے پڑھنا چاہیں، صحرائی لوگ ہیں، صحراؤں میں جہاں ایک کونے سے کھڑے ہو کے آواز دینی ہے، دوسرے کونے تک آواز پہنچنی ہے، جہاں کسی کو بلاتے ہوئے اس بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کرنی کہ الفاظ کا چناؤ، انتخاب ہماری مرضی سے نہیں، تہذیب کے مطابق ہوگا۔ آسمانی تہذیب جو رب العزت نے سکھائی وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تعلیم دی، انہیں رب کا تعلق سکھایا، انہیں زندگی سکھائی۔ دین سیکھنے کے لیے جب ان کے اندر کوئی کنفیوژن ہوتی تھی، سوال کرنا چاہتے تھے
تو جیسے آپ ہینڈ ریز کرتے ہیں ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے والے سوال کرتے تھے. سوال کرنے کے لیے کہتے تھے رائینا، ہماری رعایت کیجئے. جیسے کوئی کسی سے مخاطب ہونے کے لیے کہے ایکسکیوز می. یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا ہی ایک ورڈ تھا. لیکن دور کا ضرور دھیان رکھیے گا، دور کتنا قدیم تھا اور ادب آداب کا لحاظ کیسا تھا. یہودی اسی لفظ کے برے معنی نکالتے تھے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یعنی صرف رائنا کو نہیں بدلا، اس کے علاوہ ورڈز کو دیکھیے. وَاسْمَ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے تھے تم سنو کہ تمہیں نہ سنایا جائے. وَرَائِنَا، اور ہماری رعایت کرو. اس کو کیسے کہتے تھے؟ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں طعن کرتے ہوئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. رب العزت فرماتے ہیں اور اگر وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور آپ سنیے اور ہم پر نظر کرم کیجئے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی. چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 46 ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کرنے سے روک دیا تاکہ توہین رسالت کا دروازہ بند ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف تھا یہ لفظ، تو آسمان سے وحی نازل ہوئی ایسے الفاظ پہ استعمال نہ کرو کہ دشمن ان کو اسی طرح تھوڑا دبا کر کہے تو اس کا مفہوم بدل جائے. اس آیت سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جائز کام سے اس وقت روکنے کی دلیل ہے جبکہ وہ اس حرام کام کا کسی بھی حرام کام کا وسیلہ ہو. یعنی رائنا کہنا جائز ہے، لیکن اس لیے روک دیا کہ اس کی وجہ سے ایک حرام لفظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ کہنا حرام ہے نا، تو حرام لفظ کے لیے حرام کام کا وسیلہ بن گیا وہ لفظ، تو اس سے روک دیا. اس آیت میں برے الفاظ چھوڑنے کی تاکید ہے. کبھی ہماری سوسائٹی میں کوئی کسی کو تاکید کرے کہ آپ یہ لفظ نہ بولا کریں تو کہتے ہیں ہماری عادت ہے. بھئی عادت ہی تو چھوڑنی ہے، بری عادتوں کو ترک کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں گالیاں دینے کی عادت ہے، ان کی زبان ماں اور بہن کی بات کیے بغیر کھلتی ہی نہیں. تو کیا ان کو اپنے الفاظ کی جانب توجہ نہیں کرنی چاہیے؟ ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جس سے اچھے معنی نکلتے ہوں. وَقُولُ انظُرْنَا، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے یہ کہو. اس لفظ سے اصل مقصد تو حاصل ہو جاتا ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے. تو مقصد تو یہی ہے کہنے کا، اس لیے وہ لفظ استعمال کر لو جس کے برے معنی نہیں نکلتے. اور یہ صرف مجلس کے آداب کے حوالے سے نہیں ہے، زندگی کے لیے ایسے الفاظ کو ترک کرنا ضروری ہے جس سے برے معنی نکلتے ہیں. وَاسْمَعُوا، اور سنو، کیونکہ توجہ سے سنے تبھی تو بات دل کے اندر اترتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس میں سنی جانے والی چیز کا ذکر نہیں ہے تاکہ اس میں ہر وہ چیز شامل رہے جس کو سننے کا حکم دیا گیا ہے. اس سننے میں سماع قرآن اور سماع حدیث شامل ہے. یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ پاک کا حکم ہے خاموش رہو اور غور سے سنو.
اس آیت میں ادب اور اطاعت کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے انتخاب پر اس لیے توجہ دینا سکھایا ہے کہ کچھ الفاظ سے توہین اور نقص کا پہلو نکلتا ہے، تو ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، کیونکہ الفاظ کی وجہ سے بات کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو انسانوں تک پہنچانا چاہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ الفاظ کے درست استعمال سے بات پہنچ سکتی ہے، ورنہ کلام اللہ پہنچانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں کافروں سے مراد اہل کتاب کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات، اس کے رسول کی بات سننا نہیں چاہتے، ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو بات یہ کہ مسلمانوں کے لیے قول و فعل میں کافروں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ کسی جیسی بات بھی نہیں کرنی، یہاں پوری زبان اختیار کر لی ہے۔ کسی زبان کو سیکھنا برا نہیں ہے، مقصد اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ کس مقصد کے لیے کسی نے کسی زبان کو سیکھا، کس مقصد کے لیے اس زبان کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں نے جب غیر زبانیں سیکھیں، انہیں استعمال کیا، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا۔ تو نہ اب اپنی زبان آتی ہے، نہ دوسری زبان پر ویسے عبور ہے، اور اگر عبور بھی ہو تو ایک خاص تبدیلی سوسائٹی کے اندر آئی ہے کہ کوئی اپنی جڑ بنیاد نہیں رکھتا، نہ علم کے حوالے سے نہ تہذیب کے حوالے سے، اپنی اصل کو بھول گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4031 نمبر پر، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے قول و فعل میں کافروں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ تو اس رکوع میں مجلس کے آداب کے بارے میں رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے۔ نمبر 1، گفتگو میں صاف الفاظ کا استعمال کریں۔ نمبر 2، یہ کہ مشتبہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جس سے برا پہلو نکلتا ہو۔ نمبر 3، بات کو توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، سوال و جواب کی بجائے عبرت اور نصیحت کا ذہن پیدا کریں۔ نمبر 5، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور نمبر 6، دنیا میں کسی کے پاس کوئی بھلائی دیکھ کر حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کے فیصلے کی وجہ سے ایک بندے کو پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے والے کی عزت اور عظمت کا خیال کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی کہ ان کی عزت اور عظمت کا خیال کریں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نومینیٹڈ ہیں۔ اسی طرح سے جو بھی کسی کو علم سکھاتا ہے، اس کی عزت اور اس کا احترام، اس کی عظمت کا خیال رکھنا باقیوں پر لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب ہے۔ آیت نمبر 105 ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اہل کتاب کل بھی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، شدید دشمنی۔ ان کی دشمنی آج بھی جاری ہے، قیامت تک رہے گی۔ اس دشمنی کو کوئی ختم کرنا چاہے، یہ دشمنی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ
اللہ پاک نے اس کی خبر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں نہ مشرک کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے. تو رب العزت نے مومنوں کو اہل کتاب کی شدید دشمنی سے آگاہ کیا ہے. تو رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو نہیں چاہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی یہ ان کا اختیار ہے، یہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم کریں گے. الزخرف کی آیت نمبر 32 ہے. کوئی کسی کے لیے بھلائی نہیں چاہتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ ہر سامنے والے رویے کے پیچھے کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. سامنے والا رویہ نظر آتا ہے، پیچھے والے رویے کی سمجھ نہ آئے، پیچھے والی چیز کی سمجھ نہ آئے. مائنڈ سیٹنگ کہ کس مائنڈ، کس ذہن کے ساتھ کسی نے کوئی عمل کیا ہے، تو لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے کہ جانے فلاں شخص ایسا کیوں کرتا ہے، یہودی ایسا کیوں کرتے ہیں، عیسائی ایسا کیوں کرتے ہیں، مشرک ایسا کیوں کرتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرتے، وہ ہمارے ساتھ کیوں برائی کرتے ہیں. ایسی بہت ساری باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں. جیسے فیملی لائف میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ہم نے تو اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ کبھی برائی نہیں کی، جانے وہ کیوں ہمیں اپنا دشمن بنائے ہوئے. سمجھ نہیں آتی نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے وضاحت کی ہے، جیسے ابلیس کے حوالے سے وضاحت کی ہے کہ یہ روش بغض اور حسد کی وجہ سے ہے. جیسے ابلیس آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کا دشمن ہے، ایسے ہی ابلیس کے پیچھے چلنے والے بھی دشمن ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں حسد کس چیز کا تھا؟ وہ پیغمبری کو اپنی نسل کا حق سمجھتے تھے، اسی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر وحی میں سے کوئی چیز بھی نازل ہو. رب العزت نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا. اللہ رب العزت نے اہل کتاب اور مشرکوں کی خواہش کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. رحمت سے مراد نبوت ہے. نبوت بہت بڑی نعمت ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں رحمت سے مراد نبوت ہے. من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اپنی ذات کا. جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور کوئی آپ کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو یا کوئی آپ سے کھچا ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے میرے دل میں آپ کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اسی نوعیت کے بہت سے فکرے، میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں، میں تو آپ کو یہ درجہ دیتا ہوں. ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، یہودی، عیسائی، مشرک، کافر، مسلمان سب سمجھ لیں واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شعور دلایا ہے کہ اس نے ان پر احسان کیا کہ ان میں سے رسول بھیجا، کتاب نازل کی تاکہ وہ انہیں پاک کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں وہ سب کچھ سکھائے جو وہ نہیں جانتے تھے. آیت نمبر 106 ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں.
کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ کے دل کو یقین ہے؟ اہل عرب کو یقین نہیں تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کو یقین نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ آیت امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوں، قوانین دیے جائیں، پھر وہ منسوخ ہو جائیں۔ انسانی قوانین تو اس لیے منسوخ ہوتے ہیں کہ انسانوں کی عقل لمیٹڈ ہے، تو جب کبھی انسانوں کو اس سے زیادہ بہتر چیز ملتی ہے اور ان کی سمجھ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، یعنی لوگ اس سے زیادہ بہتر قوانین لے آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب قوانین نازل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بھول چوک لاحق نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا فہم کامل ہے، اللہ تعالیٰ جو قانون بھی دینا چاہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر قوانین کیوں منسوخ ہوتے رہے ہیں؟ آیات کے بدلے میں اور آیات کیوں نازل ہوتی رہیں؟ ہم انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ابتدائی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین نہیں رکھے تھے جو آج کے انسانوں کے لیے، اس لیے کہ ابتدائی دور کے معاملات فرق تھے، لوگوں کی ضروریات فرق تھیں، ان کا معاشرتی ماحول فرق تھا، تو انسانی ضروریات بدلی، معاشرتی رویے کمپلیکس ہوئے، انہیں زیادہ بڑے قوانین کی ضرورت پیش آئی۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں، ایک دور پار کسی آبادی سے دور، سٹی سے دور، ولیج سے دور اپنے ڈیرے پہ رہنے والی فیملی ہے، اور کوئی ولیج میں رہنے والا ہے، کوئی کسی قصبے میں رہنے والا ہے، کوئی سٹی میں، اور کوئی میٹروپولیٹن سٹی میں رہتا، تو آپ دیکھتے ہیں سب کے لیے ایک جیسی مشکلات نہیں ہوتی۔ سٹی لائف میں تو کچرے کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، سٹی لائف میں ٹرانسپورٹ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، سٹی لائف میں پولوشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، سٹی لائف میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، قریب قریب گھر ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے انہیں ایسے قوانین چاہیے جس کی وجہ سے انہیں سوشل جسٹس مل سکے، جس کی وجہ سے انہیں امن کے ساتھ رہنے کا موقع مل سکے۔ اب جب کسی ملک کے لیے قانون بنتا ہے نا، تو وہ شہری، دیہاتی، کسی دور دراز علاقے میں رہنے والے کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن سب لوگ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس قانون کو استعمال کر سکتے ہیں یا قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت جس طرح ترقی پذیر رہی، ان کے معاشرتی معاملات کمپلیکس ہوتے گئے، تو وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق سب کو شریعت دی گئی، ان کو اصول، ضابطے، قوانین دیے گئے، اور پھر جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قیامت تک کے لیے اصول، ضابطے، قوانین فکسڈ کر دیے گئے، اب کچھ نہیں بدلے گا۔ بے شک بھلے سے انسانوں کے معاملات کمپلیکس ہوتے چلے جائیں، لیکن یہ بنیادی اصول کافی ہیں، ان کے لیے کافی ہیں۔ ہاں ایک بات اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ضرور ہوا تھا کہ آیات نازل ہوئی، پھر وہ آیات اٹھا لی گئی، ایسا بھی ہوا کچھ احکامات منسوخ کر دیے گئے، ایسا بھی ہوا کچھ چیزوں کے بارے میں پہلے ابتدائی لیول پر حکم فرق تھا، گریجولی تدریج کے ساتھ آخری حکم تک لے گئے۔ تو جب شراب کا حکم نازل ہوا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے نفع کی چیزیں بھی ہیں، شراب اور جوئے میں
لیکن گناہ بھی ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. پہلی بار میں یہ سمجھا دیا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، تاکہ مائنڈ پریپیئر ہو جائے، لوگوں کو احساس رہے کہ ہم اچھی چیز استعمال نہیں کرتے. صدیوں کی عادات یک لخت تڑاہ کر کے ختم نہیں کی گئی. گریجولی، آہستہ آہستہ ان کو عادی کیا گیا. جب دوسری بار حکم دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھو، اس کا یہ مطلب تھا کہ نشے کی حالت اختیار نہ کرو نمازوں کے اوقات میں، کیونکہ اوقات لمیٹڈ کر دیے نا، ٹائم لمیٹیشن لگا دی کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس حکم کے مطابق عشاء کے بعد، یا فجر کی نماز پڑھ لی تو فجر کے بعد ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ چاروں بہت قریب قریب نمازیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر شراب اس وقت میں پی ہوگی تو نماز کیسے ادا کریں گے، کیونکہ انسان کو اپنے الفاظ پر اور اپنے احساسات پہ کنٹرول نہیں رہتا، عقل مختل کر دیتی ہے. اب تیسری بار یہ حکم دیا گیا شراب کی حرمت کے بارے میں سورہ المائدہ میں کہ یہ کیا تم سب باز آنے والے ہو شراب، جوا اور اسی قبیل کی دوسری چیزوں کے بارے میں. تو حضرت عمر نے یہ سنتے ہی کہا تھا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے. تو یہ گریجولی پریپیئر کیا گیا. میں نے یہ ساری تمہید اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں کہ جب انسانیت ابتدائی مراحل میں تھی، جیسے اس وقت گریجولی ضرورت کے مطابق قوانین اور اصول دیے گئے اور پچھلے کینسل ہو گئے. اور ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے. جیسے آدم علیہ السلام کے بچوں کے آپس میں نکاح ہو سکتے تھے، یہ ابتدائی دور تھا. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو خوب جانتا ہے، لیکن اس کے بعد اسے حرام کر دیا گیا. اس دور کا معاملہ فرق تھا، بعد کے ادوار میں اس کو کوئی جواز نہیں بنا سکتا. تو جیسے انسانیت نے ابتدائی طور پر ارتقائی مراحل طے کیے، اسی طرح سے جب اسلامی احکامات نازل ہونے شروع ہوئے، وحی آئی، تو حالات و واقعات بڑے مختلف تھے. نماز کا حکم بھی تب آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت فرض کی گئی تھی. اسی طرح سے روزے کا حکم، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم مدینہ آنے کے بعد. تو وہ جو 14-15 سال گزر گئے ان میں تو یہ حکم ہی نہیں دیا گیا. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں سود آخری احکامات میں سے، اس سے پہلے رسول اللہ کی موجودگی میں سود کا سلسلہ چلتا رہا. شراب بھی بہت لیٹر آن اسے حرام کیا گیا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سوسائٹی جو ان گناہوں میں لت پت تھی ان کو گریجولی درست ہونے کا موقع دیا گیا کہ ان کے دل بدلیں گے، ان کے ذہن تبدیل ہوں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہوگا. اس ساری صورتحال میں ہمیں دیکھنا ہے آیت کے پیچھے کیا ہے، اس کا پس منظر، اس کا شان نزول کیا ہے. یہود کا یہ اعتقاد تھا کہ تورات کے احکامات قیامت تک کبھی منسوخ نہیں ہوں گے. اسی اعتقاد کی وجہ سے انہوں نے انجیل کا کتاب الہی ہونا تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اس سے ان کو تورات کے بعض احکام کا منسوخ ہو جانا تسلیم کرنا پڑتا تھا. اب جبکہ قرآن مجید کی بعض آیتیں بعض سے منسوخ ہوئیں تو یہود مسلمانوں سے طرح طرح کی حجتیں اس باب میں کرتے تھے. کہتے تھے کلام الہی تو کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا. اس پر یہ آیات نازل ہوئی. احسن التفاسیر کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 110. یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نسخ سے کیا مراد ہے. ما ننسخ من آیت، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، ننسخ میں نسخ ہے نا، منسوخ کرنا. نسخ کے لغوی معنی نقل کرنے کے ہیں. اصطلاح میں اس سے مراد ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لانا ہے، اور منسوخ ہونے سے مراد احکامات کا بدل جانا ہے. تو شرع میں جب ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں تو اسے نسخ کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نسخ کی
منسوخ ہونے کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ جتنے لوگ شریعت پر عمل کرنے والے ہیں انہیں ایک حکم سے دوسرے کی طرف منتقل کرنا، کہ پہلے ان کا رویہ فرق تھا، ان کی لائف میں کوئی اور چیز شامل تھی، گریجولی انہیں دوسرے حکم تک لے کے آنا، یہ نسخ ہے۔ یہودی نسخ کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ جائز نہیں، حالانکہ نسخ تو تورات میں بھی موجود ہے۔ ان کا نسخ کو نہ ماننا کفر اور محض خواہش نفس کی پیروی ہے۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت۔ او ننسیہا، یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ حکم اور تعویلات دونوں اٹھا لیتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں جو زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ او مثلیہا، یا اس جیسی اور لے آتے ہیں، یعنی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے احکامات الہی جو منسوخ ہوئے، ان کے منسوخ ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں، 3 طرح سے احکامات منسوخ ہوتے رہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنا۔ یہ ناسخ اور منسوخ دونوں ہی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثلا ابھی آپ تھوڑے دنوں میں پڑھیں گے بیوہ عورت کی عدت کے بارے میں۔ پہلے 1 سال عدت تھی، جسٹ امیجن 1 سال بیوہ باہر نہیں نکلتی تھی، پھر بعد میں 4 ماہ 10 دن ہو گئی۔ دونوں آیات سورہ البقرہ میں دوسرے پارے میں موجود ہیں، تو ناسخ بھی اور منسوخ بھی دونوں موجود ہیں۔ اب جس پہ عمل کیا جائے گا وہ 1 سال والی آیت نہیں ہے بلکہ 4 ماہ 10 دن والی۔ اسی طرح قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ ہوا۔ یہ آپ انشاءاللہ تعالی فوراً ہی قبلے کے احکامات شروع ہونے والے ہیں، اس میں دیکھیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ یہ دونوں ہی آیات موجود ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم ہے نسخ التلاوہ، یعنی وہ احکامات جس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی لیکن حکم باقی رکھا گیا۔ او ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، یعنی اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیے گئے۔ پہلی شریعتوں کے احکامات بھی منسوخ ہوتے رہے۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کی بیٹیاں اور بیٹے آپس میں بہن بھائی تھے، لیکن ان میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ حضرت حوا کے یہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے وہ بھائی بہن کنسیڈر ہوتے تھے، دوسری دفعہ جب وہ حاملہ ہوتی، جب بہن بھائی پیدا ہوتے، تو ان میں سے دونوں کی شادی پہلے دونوں کے ساتھ ہو سکتی تھی۔ جیسے ان میں سے جو لڑکی ہوتی تھی پہلے والے لڑکے کے ساتھ، اور پھر پہلے والی لڑکی کی شادی دوسرے والے لڑکے کے ساتھ ہو جاتی تھی۔ یہ نسل انسانی کے ارتقاء کا طریقہ تھا جو اب حرام کر دیا گیا، یعنی اسی دور میں جب اسے منسوخ کیا گیا، اس کے بعد تاریخ انسانی کے کسی دور میں اسے جائز نہیں رکھا گیا۔ اگر اس دور میں اجازت نہ دی جاتی تو ظاہر ہے نسل انسانی بڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو ان کے لیے تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا۔ بعد میں یہ اجازت ختم ہو گئی، کیونکہ جن دنوں میں وہ کھانا حلال تھا ان دنوں میں انہیں کھانے کی کوئی چیز ملتی نہیں تھی۔ اتنے بڑے طوفان کے نتیجے میں وہ سب چیزیں جو حلال تھیں آلموسٹ مفقود ہو گئیں، تو انہیں کہا گیا جو ملے کھا لو، تاکہ زندگی کے لیے کوشش کی جا سکے۔ اسی طرح 2 بہنوں کا ایک ہی شخص سے نکاح بنی اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا، لیکن پھر تورات میں اسے حرام کر دیا گیا۔ یعنی جیسے ایک مرد شادی کرتا ہے ایک فیملی میں ایک لڑکی کے ساتھ، اب جب اس کی شادی ہو گئی تو دوبارہ وہ اس کی بہن سے شادی کرنا چاہے تو بنی اسرائیل میں یہ جائز تھا، لیکن تورات ہی میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت فسادات ہوئے۔ اور اب تو صرف اتنا نہیں ہے کہ بہنوں کا نکاح، بلکہ 2 ایسے رشتے جمع بھی نہیں کیے جا سکتے جن میں سے ایک مرد ہو تو دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہو۔ مثال کے طور پر
پھوپھی بھتیجی، پھوپھی اگر مرد ہو تو مراد چچا ہوتی، تو چچا بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ایسے یعنی خواتین کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، جیسے خالہ بانجی کوئی ایک مرد نکاح میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ خالہ اگر مرد ہوتی تو وہ ماموں ہوتا، تو ماموں اور بھانجی کا تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایسے رشتوں کو بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا، لیکن قربان کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں پھیرنے دی، وہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم خود ہی منسوخ کر دیا. اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ جو لوگ بچڑا پوجنے میں شامل تھے وہ سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالے، لیکن پھر بہت سے باقی تھے کہ حکم منسوخ ہو گیا. یعنی ابھی قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ جاری تھا اپنے عزیزوں کو قتل کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گئے اور انہیں معاف کر دیا اور حکم کو منسوخ کر دیا. تو یہ نسخ تو ہر دور میں جاری رہا ہے. وہ بادشاہ ہے، بادشاہ قانون دے بھی سکتا ہے اور واپس بھی لے سکتا ہے، کیونکہ وہ حکمتوں کو زیادہ سمجھتا ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. خلق اسی کی، پیدا اس نے کیا، حکم بھی اسی کا. زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کا اختیار ہے. جس وقت جو حکم اس کی حکمت کے مطابق ہو اسے نازل کر دے، اور جس حکم کو وہ چاہے منسوخ کر دے. اس آیت میں یہودیوں کی تردید ہے، کیونکہ یہ احکامات تورات کے نسخ کے قائل نہیں تھے، اور مسیح علیہ السلام اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ انجیل اور تورات کے بعض احکامات منسوخ کر دیے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی نسخ کو تسلیم نہ کرے تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ کوئی یہ کہہ دے، آپ اپنے سوسائٹی کو تو جانتے ہیں، اچانک اٹھ کے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا، اور وہ بات ہر طرف پاپولر بھی ہو سکتی ہے. یعنی آج صبح کسی نے کوئی چھوٹا سا کلپ شیئر کیا، اور کلپ تھا نکاح کے بارے میں. ایک ہندو خاتون اور ایک ہندو مرد آپس میں کسی جگہ پہ بیٹھے بات کر رہے تھے، اور لوگ بھی موجود تھے. تو نکاح کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، اور کسی کی شادی کرنے کے بارے میں، یعنی ایسی بات چیت کی گئی تھی کہ لوگ شادی کرنے سے بھاگ جائیں. آخر میں یہ بات تھی کہ سالی کون ہوتی ہے؟ تو جواب یہ دیا کہ آدھی گھر والی، لیکن عملاً بننے نہیں دیتا کوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. ایسے دور میں ہم جیتے ہیں. اس وجہ سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی نسخ کا انکار کرے تو اس کا یہ عمل کیسا ہے. تسلیم نہیں کرتا کہ میں تو کسی چیز کے، کسی آیت کے منسوخ ہونے کا قائل نہیں. بھئی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کا قانون بنانے سے کیا تعلق؟ آپ کو تو قانون ماننا ہے. اگر کوئی سگنل پہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں کسی ٹریفک قانون کا پابند نہیں، اور ریڈ سگنل پہ جانا چاہے، دوسری طرف آنے والی گاڑی کو ٹکر مارے، کسی کی ڈیتھ ہو جائے، تو آپ یہ بتائیے کہ قصور کس کا ہے؟ جان چلی جائے گی اس وجہ سے کہ قانون کو نہیں مانا. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ بے عقلی اس کی جس نے قانون کو تسلیم نہیں کیا. تو نسخ کو جو تسلیم نہیں کرتا وہ گمراہ ہے. نسخ کو تسلیم نہ کرنا گمراہی ہے. سیدنا ابن عباس نے بیان کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں سب سے بہتر قاری قرآن ابی ابن کعب ہیں، اور ہم میں سب سے زیادہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قضاء یعنی فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے. اس کے باوجود ہم ابی کی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے جو ابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے جن آیات کی بھی تلاوت سنی ہے میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ
ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم نے جو آیت بھی منسوخ کی یا اسے بھلایا تو پھر اس سے اچھی آیت لائے. صحیح بخاری کی 4481 نمبر روایت ہے. یعنی ابتدائی دور میں بھی کسی صحابی کی بات کو بھی دوسرے صحابیوں نے نہیں مانا، چاہے وہ قرآن میں کتنی پختگی رکھتے تھے. کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 سال کی عدت بھی کوئی بسر کرے اور 4 ماہ 10 دن کی بھی، 4 ماہ 10 دن اس کے بیچ میں آ جائیں گے، اسے پورے سال کے لیے کوئی عدت میں بٹھا دے تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے تو اس سہولت کو قبول کرنا چاہیے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نسخ کا انکار صرف کفر اور عناد کی وجہ سے کیا، ورنہ یہ چیز عقلی طور پر ممنوع نہیں ہے. یہ ابن کثیر کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 183. آیت نمبر 107 ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. جو لوگ نسخ کو تسلیم نہیں کرتے اللہ پاک نے ان کی تردید کی ہے. علم تعلم، پہلی بات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ یعنی تمہارے پاس اس کا علم تو ہونا چاہیے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دراصل علم ہی کی تو کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ نسخ کا انکار کرتے ہیں. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. یعنی تمام اختیارات اس کے پاس ہیں. تو کیا تمہارے لیے قانون بدلنے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا؟ وہ جب چاہے جیسے چاہے کسی قانون کو بدل سکتا ہے. وہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارے اندر تصرف کر سکتا ہے. تم دیکھو تو صحیح، تمہارے دل میں بات بات میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم ہوتی. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے مابین حائل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تصرف کرتا ہے. جیسے اس کے تقدیری فیصلوں سے اعراض نہیں کر سکتے، ایسے ہی شرعی احکامات میں بھی اعراض درست نہیں. تو جس رب کا قانون آسمانوں اور زمین پر چلتا ہے، اسی رب کا قانون انسان کے لیے آیا ہے. خوب اچھی طرح سے جان لو کہ وہ حکم دینے والا اور بدلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس مقام پر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہے مخلوق میں تصرف کر سکتا ہے، کیونکہ مخلوق بھی اس کی، حکم بھی اس کا. اب دیکھیے، کسی چیز کو ایجاد کرنے والا اسے ایک طرح بھی ڈیزائن کر سکتا ہے، وہ چاہے تو اسے دوسری طرح بھی ڈیزائن کر دے. تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ کیا بات ہے، مائکرو ویو اوون جو ہے وہ اس کا ٹچ سسٹم بھی اور مینول سسٹم بھی ہے، یا فلاں مشینری جو ہے اس کا ایک سسٹم بنایا تو دوسرا کیوں بنایا؟ بھائی بنانے والا اختیار رکھتا ہے، وہ بنا سکتا ہے. آپ مشینری کے بارے میں تو یہ طرز عمل اختیار کر سکتے ہیں کہ ایک نہیں تو دوسری طرح کی مشینری استعمال کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں ہے جہاں کوئی مرضی کر لے کہ میرا جی چاہے تو میں اس آیت پہ عمل کر لوں، میرا جی چاہے تو اس آیت پہ عمل کر لوں. کیونکہ قانون تو ڈیزائن ہو گیا نا، اب تو وہ فائنل ہو گیا. فائنل ورژن ہی آخری ورژن ہے، اسی پہ ہی عمل کیا جائے گا. تو اگر اپنی ذات سے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا ہمیں پیدا کیا. وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. یہ اختیار بھی اسی کا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے جو چاہے فیصلہ کر دے. وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے،
جسے چاہے مباح کر دے، جسے چاہے ممنوع قرار دے دے، وہ جو چاہے فیصلہ کر دے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جبکہ ساری مخلوقات سے پوچھ گچھ ہوگی۔ وہ اپنے بندوں کی اس طرح بھی آزمائش کرتا ہے کہ نسخ کی صورت میں اس کے رسولوں کی اطاعت کون بجا لاتا ہے، لہٰذا وہ ایک چیز کا حکم دے دیتا ہے اور اس میں جو مصلحت ہوتی ہے اسے صرف وہی جانتا ہے، پھر جب وہ چاہتا ہے اپنے علم کے مطابق اسے منع کر دیتا ہے۔ لہٰذا مکمل اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیا جائے، اس کے رسول جو خبریں دیں ان کی اتباع کی جائے، جو حکم دیں اسے تسلیم کیا جائے، جس بات سے وہ منع فرمائے اس سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ یہ المصباح المنیر کی روایت ہے۔ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، یعنی ایک اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھو، یہودیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو۔ اللہ ہی تمہارا سہارا ہے، اللہ تعالیٰ کا سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا سہارا کبھی چھوٹنے والا بھی نہیں ہے، وہی بندوں کا ولی اور مددگار ہے۔ وہ چاہے تو نفع دے دے، چاہے تو نقصان پہنچا دے، وہ نقصان دور کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے، وہ نفع پہنچا سکتا ہے، اس لیے بندوں کو نفع کے حصول کے لیے، نقصان سے بچاؤ کے لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 108 ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں کو غیر ضروری سوالات سے روکا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ رب العزت نے فرمایا، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کا سوال کرنا جو آپ کی مجلس میں ہوتے تھے، سوال کرنے کی خواہش رکھنا بالکل فطری امر ہے، کیونکہ جو دین سیکھنا چاہتا ہے اسے کوئی کنفیوژن ہے، ظاہر ہے وہ سوال کرے گا، اس لیے کہ کنفیوژنز کا حل چاہیے، اور اس لیے بھی کہ رسول ہی تو وہ ہستی ہے جس سے الجھنوں کا حل مانگا جاتا ہے، اور رسول ہی وہ ہستی ہے جس سے انسانوں کو درست طریقہ زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کے ذہن میں ہمیشہ کشمکش چلتی رہتی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ چاہتا ہے مجھے ایگزیکٹلی پتہ چل جائے صحیح روش کیا ہے۔ لہذا مسلمان سوال کرنا چاہتے تھے، مسلمان یہودیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بھی سوال کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو سرکشی سے اور غیر ضروری سوالات سے روکا گیا، بے جا مطالبات سے روکا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، ایمان کی روش انکار کی روش سے بدل جاتی ہے، اور نزول قرآن کے دور میں سوال کرنے کی وجہ سے ایسی باتوں کا امکان تھا جو ظاہر ہونے پر بری لگتی، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، المائدہ کی آیت نمبر 101 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزریں، اور اگر
تم ان کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یہاں حکمت بتائی گئی کہ نزول قرآن کے دور میں سوال کی وجہ سے ایسی باتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں جو تمہارے لیے قابل برداشت نہ ہو۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر حج فرض ہے، تو کسی نے اٹھ کے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے بعد میں کہا، اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو ہر سال حج کرنے کے لیے حاضر ہونا پڑتا، چاہے کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن لوگوں کے لیے تو بہت مشقت ہو جاتی۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو بیجا سوالات کرنے سے کیوں روکا گیا۔ کہ آپ انتظار کر لو، بات کو اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے۔ تو سوال کی وجہ سے حلال چیز حرام ہو سکتی ہے۔ اہل کتاب نے بھی سوالات کیے تھے کہ آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا، فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا۔ وہ تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 153 ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ یہاں ایسے سوالات مراد ہیں جن کا مقصد محض اعتراض کرنا، دین میں شدت پیدا کرنا ہے۔ اس وجہ سے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، ورنہ سوال آدھا علم ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ ان کے دل میں آتا ہے چلو ہم بھی کچھ نہ کچھ پوچھ لیں۔ تو ایسی چیزیں، ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے جس سے نہ خود کو نفع ہو نہ دوسروں کو نفع ہو۔ ایک کنفیوژن ہے جس سے اور لوگ بھی کنفیوز ہوں گے، اور اس سوال کرنے سے بھی شاید کچھ لوگوں کی کنفیوژن کبھی دور نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ باقی جہاں پہ دین کے معاملات کی وضاحت کی ضرورت ہے وہاں سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس سے مراد یہ کہ اگر ایمانی طریقہ کار سے ہٹو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرو گے، یہاں بات نسخ کی بھی ہے، زائد سوالات سے رکنے کی بھی ہے، تو ایمان کے بدلے کفر لے لو گے اور سیدھا راستہ گم کر دو۔ کسی کے دل میں پھر بھی آتا ہے کہ میرے دل میں جو بات آئی ہے بس میں نے کہنی ہے، میں نے ضرور پوچھنی ہے اور بلا جواز۔ تو اللہ تعالیٰ نے دھمکایا ہے کہ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے نا تو ایمان چلا جائے گا اور کفر رہ جائے گا، سیدھا راستہ گم ہو جائے گا۔ تو یہ سوال کے بارے میں اللہ رب العزت کی ہدایت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام کا سوال کے بارے میں کیا موقف ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ یہ بخاری کی 7289 نمبر روایت۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا، خطبہ پڑھا ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض ہوا ہے سو حج کرو۔ ایک شخص نے کہا کہ ہر سال یا رسول اللہ آپ چپ ہو رہے۔ اس نے 3 بار یہی عرض کیا، پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا، پھر تم سے نہ ہو سکتا سو تم مجھے اتنی ہی بات پر چھوڑ دو کہ جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اس لیے کہ اگلے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے بہت سوالات کیے تھے اور ان سے بہت اختلافات کرتے رہے۔ پھر جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں اس میں جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے منع کروں اس کو چھوڑ دو۔ مسلم کی 1337 نمبر روایت۔ سوال کرنا علم کی ضرورت ہے، لایانی سوالات
اور مطالبات علم کے لیے نہیں کیے جاتے، اس لیے نزول وحی کے دور میں سوالات سے روکا گیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے۔ قرآن حکیم میں سوالیہ اسلوب اور سوال کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے باب من سمع شیئا فراجع حتی یعرفہ، باب اس بارے میں کہ کوئی ایک شخص کوئی بات سنے اور نہ سمجھے تو دوبارہ دریافت کر لے تاکہ وہ اسے اچھی طرح سمجھ جائے، یہ جائز ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی روایت ہے، چیپٹر نمبر 36 ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ جب کوئی ایسی بات سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب کتاب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ صحیح بخاری کی 103 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 109 ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا۔ چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ دو حکم دیے گئے مسلمانوں کو، ایک تو یہ کہ اہل کتاب کے راستے پر نہ چلو، اور دوسرا حکم دیا گیا عفو درگزر اختیار کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات میں کیا مصلحت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو اہل کتاب میں سے کافروں کے راستے پر چلنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ دل میں حسد اور دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں مسلمانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں خوب علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ عفو درگزر سے کام لیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت سے سرفراز کر دے۔ فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے حسد کی وضاحت کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اس کے لیے انہوں نے جال بچھایا ہے، لیکن ان کا فریب خود انہی پر الٹ گیا۔ رب العزت کا فرمان ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ توجہ طلب آیت ہے، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا ان پر جو ایمان لائے، اور تم اس کی شام کو کفر کرو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 72 ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اگر ایمان لاتے بھی تھے تو محض اس لیے کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں، کہ صبح کے وقت جا کے کہیں بالکل ٹھیک، شام کو کہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، یہ بات تو ہم نہیں مانتے۔ تو آپ سوچیں پوری سوسائٹی میں کتنا بڑا فتنہ پیدا ہو رہا تھا۔ نئے اسلام لانے والوں سے وہ کہتے تھے کہ تمہیں اپنا آبائی مذہب چھوڑنا ہوگا، یا تو یہودیت اختیار کر لو یا عیسائیت، کیونکہ جنت یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ سے نبیوں اور بزرگوں کی جماعت رہی ہے۔ حسدم من عند انفسہم، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے جا کے حسد نکالا ہے؟ چھپا ہوا، شاید خود کو بھی پتہ نہیں تھا۔ حسد بہت بری اخلاقی بیماری ہے۔ جانتے ہیں حسد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حسد کی وجہ سے انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ سارے لوگ بھلائی سے محروم ہو جائیں جن سے وہ حسد کرتا ہے۔ اہل کتاب کو یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے حق پر ہیں، حق پرستوں کی بڑی جماعت بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، وہ پیغمبری کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کے گروہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کسی اور گروہ میں بھیج دیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر مبعوث کیا تو یہودی اس کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب اور رسول کو وہ جان چکے تھے، لیکن حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایمان کے بعد کافر بنا دیں۔ اب یہودیوں کی سائیکی دیکھیے، مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی انہیں برا لگتا تھا، نقصان پہنچتا انہیں اچھا لگتا تھا۔ تو دشمن کی یہی خصوصیت ہوتی ہے نا، جیلسی میں یہی تو ہوتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے انہیں بری لگتی ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 120 ہے۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہود کی برائیوں کے مقابلے میں عفو درگزر سے کام لینے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ اہل ایمان نے ان میں سے کچھ مستحقین کو قتل کیا، کچھ قیدی بنا لیے گئے اور کچھ ملک بدر کر ڈالے۔ سیدنا اسامہ بن زید سے روایت ہے، رسول اللہ اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مشرکوں اور اہل کتاب کو معاف کر دیتے، ان کی طرف سے دی جانے والی ایذاؤں پر صبر کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو جنگ کے ذریعے بڑے بڑے سرغنوں کو خاک و خون میں تڑپا دیا۔ حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اس سے مراد ہے کہ اسلام اور کفر کی اس جنگ کا وہ خود کوئی فیصلہ کر دے۔ یہود کے حق میں حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کا حکم آخر اپنے مقررہ وقت پر نازل ہوا، جس سے مدینہ کے گرد و نواح کے یہودی برباد ہو گئے، کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ مدینہ کے ارد گرد سے نکال دیے گئے۔ احسن التفاسیر کی روایت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکش یہودیوں کی قید، قتل و غارت گری اور جلا وطنی سے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلایا ہے۔ اس آیت میں خاص حکم ہے عفو درگزر کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ نے کیسے عفو درگزر سکھایا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں تو حکم آیا تھا، اور رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے آپ کا طرز عمل نمونہ ہے۔ حقیقت یہ کہ انسان کے لیے ہے تو بہت مشکل کہ اپنی بڑائی کے احساس کو کنٹرول کر لے۔
بہت مشقت، کیونکہ ایک تو وہ خود یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ بڑا ہو جائے، ابلیس بھی اسے اس خواہش میں مبتلا کرتا ہے۔ آج کے دور میں اس حوالے سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ فرائیڈ کی، مسولینی کی جو تھیری ہے، اس تھیری کے مطابق سیلف اسٹیم، سیلف ایکچولائزیشن کے نام پر اسی تکبر میں مبتلا کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تو ایسے میں کوئی انسان کسی کو کیسے معاف کر دے؟ ریلی جو اپنی عزت کا بڑھا ہوا احساس رکھتا ہے، تو وہ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے اخذتہ العزت بالاسم، عزت کا احساس اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ تو عزت کا احساس دراصل عقیدے کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ تو بتاتا ہے ان العزت للہ جمیعا، یقیناً عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اپنی عزت کروا سکو، تمہیں معزز تو رب بنائے گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا۔ تو عزت تو رب کے ہاتھ میں ہے، عزت دینے والا تو وہ ہے۔ تو جب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عزت اس کی ہے تو سارے انسان برابر نہیں ہو جاتے، کیونکہ عزت تو اللہ کے پاس چلی گئی نا۔ تو عفو درگزر کرنا، معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سکھانے کے لیے خوشخبریاں دی ہیں، جس کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا۔ ابلیس انسان کو کہتا ہے اگر تم نے چھوڑ دیا وہ پھر چڑھائی کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے درجہ تمہارا بلند ہوگا، تو وہ کیسے چڑھائی کر سکتا ہے؟ رسول اللہ نے اس کی خوشخبری دی ہے نا۔ یقین کی بات ہے، انسان کو اس بات کا یقین نہیں آتا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ہی کرنے سے سب کچھ ہوگا، حالانکہ اس کے کرنے سے اسے عزت نہیں مل سکتی۔ جب انسان دوسرے کو اپنے جیسا انسان سمجھتا ہے نا، تو وہ بہت ساری چیزوں کو ٹرولی اینالائز کرتا ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ جو غلطی دوسرے سے ہوئی ہے میرے سے بھی ہو سکتی ہے، تو اگر میرے سے ہو تو میں چاہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، اور دوسرے سے ہو میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو مجھے دوسروں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ کی معافی کا حقدار بننا ہے۔ عفو درگزر کرنے والا دراصل اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ عجز کسی حاسد کے سامنے نہیں ہے بلکہ رب کے سامنے ہے، لیکن نظر یہی آتا ہے کہ عاجزی دوسرے انسان کے لیے ہے۔ بس یہ سمجھانا اپنے آپ کو مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو معافی دے رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں تو رب کی خاطر کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ بندہ معاف کر کے دیکھے، عزت بڑھنے کا نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی عزت بڑھاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6592 نمبر پر۔ تو مسلمانوں کو جن خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی نصیحت کی گئی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے عفو درگزر۔ اس سے خلاف مزاج حالات برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے انسان کی اخلاقی اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے سنگین اور مشکل حالات کو برداشت کرنے کی مشق ہو جاتی ہے۔ عفو درگزر انسان کو اس سے بچاتا ہے کہ وہ مشتعل ہو کر منفی کارروائیاں کرنے لگے۔ اشتعال، اس کا روٹ اگر آپ دیکھیں تو شعلے کا اور اشتعال کا ایک ہی روٹ ہے۔ شعلہ آگ کا ہوتا ہے
ابلیس آگ سے بنا ہے، تو انسان جب مشتعل ہوتا ہے تو یہ ابلیس کا عمل ہے، وہ اشتعال دل آتا ہے. تو جب انسان مشتعل نہیں ہوتا، یعنی ابلیس کے وسوسے کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تو وہ منفی کاروائیاں بھی نہیں کرتا. اب سوچیں اگر کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، بس ساری زندگی اس نے اس ایک بات کے پیچھے لگا دینی. آپ سوچئے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا، شادی کے ابتدائی دنوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ سسرال جاتے ہیں، لڑکی اپنے سسرال میں، لڑکا اپنے سسرال میں. تھوڑا ایڈجسٹمنٹ میں مشکل ہوتی ہے نا، تو لڑکی کو چونکہ زیادہ رہنا پڑتا ہے لہٰذا وہ ساس کے بارے میں سوچتی ہے کہ اچھا یہ فلاں بات اس نے مجھے کیوں کہی، وہیں اس کی اپنی بیٹی بیٹھی تھی، اسے تو کچھ نہیں کہا، اور میں نے اور اس نے ایک جیسا کام کیا تھا، پھر آخر میں ہی کیوں. اچھا اسی طرح سے لڑکا جاتا ہے سسرال میں تو اسے کبھی سسر کی بات، کبھی اپنے بردر ان لا کی بات، کبھی کسی کی بات بری لگ جاتی. اب دونوں ایک دوسرے کو ہر وقت یہی ریئلائز کرواتے. اچھا بوڑھے ہونے کے باوجود بھی ان کے دل سے یہ بات نہیں جاتی، بڑھاپے میں بھی اسی قسم کی گفتگو جاری رہتی کہ فلاں وقت میں، شاید وہ پچھلی صدی کا ہو، اس وقت میں تمہاری امی نے مجھے بات کہی تھی، امی کو دنیا سے گئے ہوئے 40 سال ہو گئے، اس کے باوجود یہ بات جاری ہے. اس لیے کہ آپ جس چیز کو اپنے دل میں جگہ دے لیتے ہیں نا، تو یہ دل میں جگہ دینا نہیں ہوتا، یہ چیز آپ کے ڈیفالٹ سیٹنگ میں چلی جاتی. اس کے بعد آپ ہمیشہ اس ڈیفالٹ سیٹنگ کے قیدی رہتے ہیں. آپ نے اندر بٹھا لی، اب وہ بیٹھ جائے گی اور آپ کی جڑوں میں بیٹھے گی. تو بھلا آپ کی زندگی اتنی سستی ہے کہ آپ اتنی گندی گھٹیا باتوں کو دل میں جگہ دے دیں اور ایسے لوگوں کی باتیں سوچتے رہیں. گزر جائیں، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو گزر جائیں، چھوڑ دیں. یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، معاف کر دو، درگزر کر دو، چھوڑ دو. دل میں نہیں بسانا، اپنے اندر نہیں رکھنا، کیونکہ نقصان ہوگا. 2 احکامات ہیں جو اگلی آیت میں ہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے اور زکوٰۃ سے باہمی خیرخواہی اور اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے. رب العزت نے فرمایا، آیت نمبر 110 ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے. یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. کرنے کا کام حسد نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. کرنے والا کام عبادت ہے اور عبادت کے راستے میں رکاوٹ ہے. حسد، تکبر، لوگوں کو معاف نہ کرنا، درگزر نہ کرنا. جب تک تکبر کو، حسد کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، درگزر نہیں کریں گے، تو کرنے والے کام بھی نہیں ہو سکتے. یعنی ہو سکتا ہے بے روح ڈھانچہ ہو، دیکھیں ڈیڈ باڈی جس کی ابھی ابھی جان نکلی تو وہ پوری سلامت ہوتی، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتی. کتنے ہی بے جان لاشیں ہیں، ہماری نمازوں کے لاشیں، جن کے اندر روح نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا برین کچھ اور ہی سوچوں میں ہے، کچھ اور ہی چیزوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا ہے کہ دیکھو آپ آگے بڑھ سکتے ہو، کر سکتے ہو، معاف کر دو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، حسد سے بچو، تکبر سے بچو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو. اس آیت میں
اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اور نیک کام کرنے کا بھی حکم دیا ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے نفع مند اعمال کے لیے ترغیب دلائی ہے کہ یہ کام کرو گے نا محفوظ ہو جائیں گے. ان کاموں کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں بڑا نفع ملنے والا ہے. یہی اعمال قیامت کے دن کام آنے والے. انہی اعمال میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. یا اللہ سب کو یقین دلا دے. تو اس آیت میں 3 چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے: نماز، زکوٰۃ اور تقدیم خیر. تقدیم خیر کا مطلب ہے جو بھلائی تم آگے بھیجو، کسی قسم کی نیکی تم کرو گے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجو گے تاکہ آخرت میں کام آئے. تو یہ 3 کام ہے. نماز سے روح کی جلا ہوتی ہے، یعنی روح روشن ہو جاتی ہے، اور قلب سے دوئی کا خیال اٹھ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جس کو بھی دل میں مسائل کوئی بچڑا تو ہے نا، تو وہ بچڑا نکل جاتا ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتے ہو، اللہ کے لیے جھک جاتے ہو، تو حسد کی، بغض کی گنجائش نہیں رہ جاتی. زکوٰۃ سے محتاج اور غنی میں محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اخوت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اور تقدیم خیر سے یعنی نیکی بھلائی آگے بھیجنے سے عام باہمی تعاون پر آمادہ کیا گیا. ظاہر ہے کہ ان تینوں چیزوں کے ہونے کے بعد کسی قوم میں حسد اور بغض کی مہلک وبا نہیں رہتی. یہ ہلاک کرنے والی بیماریاں ہیں نا. سراج البیان کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 38. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ خیر کا ثواب اور جزا تم اللہ کے پاس پاؤ گے. انسان کو یقین نہیں آتا، انسان کو شک رہتا ہے، ڈاؤٹ، یا وہ اس پہ سوچنا ہی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے دنیا میں سب کچھ تو مل رہا ہے. آج اس کی ضرورت آپ نہیں بھی محسوس کر رہے. آنے والے کل میں وہ دن آنے والا ہے جب نیکیوں کا غبن ہو جائے گا. اس دن نیکیاں کام آئیں گی. جس انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ جو میں بھیجوں گا وہاں جمع ہو جائے گا. دیکھیں کسی فیملی سے کوئی صاحب باہر گئے، انہوں نے جتنا کمایا گھر والوں کو بھیجا کہ یہ جمع کرتے جائیں. گھر والے پیچھے پیسے کی بجائے اپنی ضرورت کی اشیاء جمع کرتے اور خرچ کرتے رہے. جب وہ واپس آیا تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ میں نے زندگی کے اتنے سال اپنوں سے دوری کاٹی ہے اور اب بھی یعنی اس کا کوئی صلہ میرے لیے نہیں رہ گیا. میں نے جو کمایا سب لوگوں نے اڑایا. آپ دیکھیں کسی کے کمانے پر یہ کتنی بڑی قدغن ہے. کوئی یہ سمجھے کہ میرے مال سے لوگ گل چھرے اڑا رہے ہیں اور میں دن رات پسا ہوا ہوں، اور اسے پتا ہو کہ مجھے اس عمل پر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. آخر وہ لوگوں کے اس عمل پر کیسے دل کو راضی کر لیں. اس کے بعد اس نے سوچ لیا کہ آئندہ میں کبھی ان لوگوں کو نہیں بھیجوں گا. اور پھر چند سالوں میں اس نے بہت کمایا، اور جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ میری اولاد بڑی ہو گئی اور یہ میرے روپے کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، اس نے پھر بھیجوانا شروع کر دیا. یہ یقین کی بات ہے. بے یقینی کے ساتھ نیک اعمال آگے نہیں بھیجے جا سکتے، کیونکہ آگے بھیجنے کی بات جس کو سمجھ آتی ہے نا وہ آگے بھیجنے کے لیے کوشش کرتا. تو جب اس کو یقین آتا ہے، جب کسی کو، آپ اپنے بارے میں دیکھیے، اگر مجھے یہ یقین آتا ہے کہ میں جو بھلائی بھیجوں گی وہاں موجود پاؤں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کا راستہ کھل گیا. جیسے آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میں جو کچھ بینک میں بھیجوں گی وہ جمع ہوتا جائے گا اور میری فلاں ضرورت کے لیے کام آئے گا، فلاں وقت پہ، آڑے وقت میں جب مجھے ضرورت ہوگی کام آئے گا.
تو آپ بینک میں یہ نہیں کہ ایک دفعہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، آپ مسلسل اس میں جمع کرواتے جاتے ہیں، کیونکہ وہ چیز آپ کو حوصلہ دے رہی ہے کہ میری ضرورت اس سے پوری ہونے والی۔ نیکیوں کا بینک اکاؤنٹ کھول لیں، نیکیوں کا اکاؤنٹ کھولیں گے نا تو اور نیکیاں کرنے کو جی چاہے گا، اور نیکیاں کرنے کو۔ نیکیوں کے آگے موجود ہونے پر کہ میں جاؤں گا اور مجھے وہ نیکیاں مل جائیں گی، مجھے اجر مل جائے گا، اسی سے نیک کام کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ جب سیدنا صہیب نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا، اے صہیب جب تو یہاں آیا تھا تو نہایت مفلس اور فقیر تھا، یہاں تیرے پاس اس قدر مال جمع ہو گیا، اب تو چاہتا کہ تو مال لے کر یہاں سے چلا جائے، ہم تجھے ہرگز جانے نہیں دیں گے۔ سیدنا صہیب نے کہا اگر میں یہ سارا مال تمہیں دے دوں تب مجھے جانے دو گے؟ قریش نے کہا ہاں تب جانے دیں گے۔ سیدنا صہیب نے کہا کہ بس سب مال میں نے تمہیں دے دیا، یعنی تمہیں دنیا کا مال چاہیے اور مجھے آخرت کا مال چاہیے۔ راوی کہتے کہ جب رسول اللہ نے سیدنا صہیب کی بات سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا صہیب نے بڑا نفع کمایا، بڑا نفع کمایا، کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے بہت نفع کما لیا۔ سیرت النبی ابن ہشام کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 317۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی بہت کوشش کی۔ سیدنا عثمان بن عفان نے شام جانے کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں 200 اونٹوں سے کتنی بڑی وادی، کتنا بڑا میدان بھر جاتا ہے۔ سیدنا عثمان نے 200 اونٹ 29.5 کلو چاندی صدقہ کر دی۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار، یعنی یہ صدقہ کرتے کرتے 1000 دینار لائے، تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے، 5.5 کلو سونے کے سکے لائے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی، یعنی 200 100 100 100 اور یوں 900 اونٹ ہو گئے اور 100 گھوڑے ہو گئے۔ کبھی آپ امیجن کیجئے 900 اونٹ پالنے والے کی ہمت ہے نا کہ وہ اس نے اتنے اونٹ پالے یا خریدے اور 100 گھوڑے یعنی 1000 سواریاں پرووائڈ کی تھی، کیونکہ لوگوں کے پاس سواری نہیں تھی۔ سیدنا عثمان کا یقین کس درجے کا ہے کہ میں جو کروں گا میں موجود پاؤں گا۔ یہ الرحیق المختوم کی روایت ہے 583، اور ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عثمان نے یہ جاننے کے بعد کہ آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل ضرر نہیں پہنچائے گا، اور زیادہ صدقہ کیا، اور زیادہ صدقہ کیا۔ ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچتی ہے، جیسے پانی پانی کو کھینچتا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، ایسے نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً تم سب جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے، یعنی تمہارا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کے کام کرنا اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ جزا دے گا۔ ہم پچھلی آیات میں دیکھ آئے ہیں یہود کی مخالفت اور مخالفت کی وجہ سے شبہات پھیلانا، ڈاؤٹس میں مبتلا کرنا۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو شبہات سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے نصیحتیں کی گئی۔ نمبر 1، صاف الفاظ میں گفتگو کریں، ایسے الفاظ نہ بولیں جن سے کوئی برا پہلو نکل سکتا ہو۔ جو بات کہی جائے اسے غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، سوال و جواب کی بجائے نصیحت کا مزاج پیدا کریں۔ حسد
اور جلن میں مبتلا نہ ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اعمال صالح انجام دیں۔ آیت نمبر 111 ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور انہوں نے کہا کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ یہودی یا عیسائی ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہودی اور عیسائی اپنے بارے میں دعوے کرتے تھے، رب العزت نے ان کے دعووں کی حقیقت کو کھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا دعویٰ یہاں پہ کھولا ہے کہ کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ کوئی عقلی دلیل، کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا کہ صرف وہی اکیلے جنت کے مستحق ہیں۔ یہ ان کی بے بنیاد تمنائیں ہیں جو انہوں نے ناحق اللہ تعالیٰ سے باندھ رکھی ہیں، جیسا کہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ تو بتاتا ہے نا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود فیصلہ کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ناحق تمنا رکھتے ہیں جو صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی کی وضاحت کی ہے کہ جنت پر اپنا حق سمجھنا تمنا ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کسی گروہ سے وابستگی کسی کو جنت کا مستحق نہیں بناتی۔ جنت کا فیصلہ انسان کے اپنے عمل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر۔ آج مسلمانوں میں بھی یہود کی طرح اپنے فرقے، اپنے گروہ کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا ہو چکی کہ جنت صرف انہی کے لیے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں داخلہ تمہارے لیے خاص ہے تو دلیل لاؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے، اور کس طرح سے واضح کیا ہے؟ بلا، کیوں نہیں، یعنی تمہاری آرزوئیں اور تمہارے دعوے درست نہیں ہیں، بلکہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو اس کے لیے خالص کر لیا۔ جانتے ہیں اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اسلمہ کا روٹ ہے سین لام میم، اسی سے سلامتی بھی ہے اور اسی سے سپردگی، حوالگی کا مفہوم بھی لیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو انسان اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی سوچوں کو، اپنے جذبات کو، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب العزت نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اس کے سپرد کر دیا؟ سوچیں، ابراہیم علیہ السلام پر 30 بڑی آزمائشیں آئی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم فرما بردار ہو گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کا فرما بردار کر لیا۔ تو اصل میں کرنے والا کام ہمارے لیے بھی یہی ہے، من اسلم وجہہ للہ،
جس نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیا، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا. اب دیکھیے گا چہرے کے ساتھ کیا ہے، نظریں، آنکھیں دیکھتے ہیں نا، ناک لگی ہوئی ہے، کان لگے ہوئے ہیں، زبان لگی ہوئی ہے، برین ہے. یعنی آپ کے مینلی جس کی وجہ سے آپ کا بدن، آپ کی فکر کام کرتی ہے، وہ آپ کا چہرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دو. یعنی دیکھو بھی اس کی مرضی سے، سوچو بھی اس کی مرضی سے، سنو بھی اس کی مرضی سے، بولو بھی اس کی مرضی سے. کیونکہ رب العزت نے فرمایا، جواب دہی ہوگی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو کوئی اسلام نہیں لا سکتا جب تک کہ اپنا چہرہ اللہ کے آگے نہ جھکا دے. اپنے چہرے سے مراد اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی بھی ہے، اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع نہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت آسن طریقے سے کرتا ہے، یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، یہی لوگ جنت میں جائیں گے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو. محسن کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا، سنت رسول پر عمل کرنے والا. اور اب جانتے ہیں احسان کسے کہتے ہیں؟ مراقبے اور مشاہدے کو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. اسی سے انسان کے اندر اخلاص آتا ہے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں مومن موحد، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے والا محسن ہے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں عمل کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہونے کی دو شرطیں. پہلی شرط یہ کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. دوسری شرط یہ کہ وہ رسول اللہ کی سنت اور اسلامی شریعت کے مطابق ہو. اگر نیت میں اخلاص ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے. ابن کثیر کی روایت والیوم 1 پیج 187 پر ہے. اسی وجہ سے راہبوں، سادھوؤں اور صوفیوں کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے عمل میں رسول اللہ کی اتباع نہیں ہے، من گھڑت چیزیں ہیں. اسی طرح اگر عمل شریعت کے موافق ہے، کوئی عمل تو شریعت کے عین مطابق کرتا ہے لیکن نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے، تو وہ عمل بھی مردود ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 142 ہے. من یعمل من الصالحات وہو مؤمن فلا کفران لسعیہ، جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی. فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے والوں اور محسنین کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. یہ اجر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بھری جنت ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. انہیں مرغوب چیز حاصل ہوگی، خوف اور غم سے وہ نجات پا جائیں گے. اہل جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے
جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 ہے. سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک غزوے میں تھے. آپ نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے. جب جنگ شروع ہوئی تو وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑا، بڑی بہادری کے ساتھ زخمی ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا وہ دوزخ میں جائے گا، وہ آج بڑی بے جگری سے لڑا. عوام لوگوں کی وہ اپروچ وہ سمجھ نہیں ہوتی اور کہتے ہیں کہ وہ زخمی ہو کر مر بھی گیا ہے. آپ نے اب بھی وہی جواب دیا، جہنم میں گیا. صحابہ کے لیے بڑے اچنبھے والی بات تھی. سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا ممکن تھا بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہو جاتا، لیکن ابھی اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے، یعنی یوں لگا تھا کہ فوت ہو گیا، البتہ زخم کاری ہے. پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی. اور آپ جانتے ہیں خودکشی حرام ہے. جب آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. پھر آپ نے سیدنا بلال کو حکم دیا، انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ مسلمان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دین کی امداد کسی فاجر شخص سے بھی کرا لیتا ہے. بخاری کی 3062 نمبر روایت ہے. الحمدللہ رکوع کمپلیٹ ہوا. موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس رکوع کے 5 مین پوائنٹس ہیں. نمبر 1 مجلس کی آداب، نمبر 2 منسوخ آیات، نمبر 3 مسلمانوں کو نصیحت، نمبر 4 جنت کس کے لیے ہے، نمبر 5 تعلق باللہ. دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں. مجلس کے آداب کو اپنانا ہے انشاءاللہ، اپنا جائزہ لینا ہے. کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. جس کے دل کو یہ یقین آ جائے نا ریلی، اس کے بعد وہ کبھی حسد نہیں کرتا. جبکہ فیملیز میں بھی کتنے بڑے پیمانے پہ حسد جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں اس سے بہتر لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. زمین و آسمان کی فرما روائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خبر گیری کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ کرنے والا ہے. انسان جو بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پائے گا. جو کچھ انسان کرتا ہے سب اللہ کی نظر میں ہے. یوں تو پتہ لگ جاتا ہے، کیا دل کو یقین بھی آتا ہے. اور آخری بات ہے اس رکوع کی، اگر میں اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سونپ دوں اور عملاً نیک روش پر چلوں تو میرا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. میرے لیے خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا.